بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو رسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ تیری امداد نبیاں نو صدیقاں غوثاں ولیاں نو بوئے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ کروڑوں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ محشر میں رہیں گے وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منظور انصاری سٹی قصور پی پی 176 سے بات کر رہا ہوں۔ آج کچھ گزارش کرنی ہے میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، کیونکہ ان تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا تو ہماری یہ آواز ضرور پرائم منسٹر آف پاکستان کے کانوں تک پہنچ جائے گی، اور آپ کا یہ ہمارے ساتھ تعاون یہ رب العزت آپ کو اس کی جزا دے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر نظر رحمت رکھیں گے، کیونکہ یہ آواز میری آواز نہیں ہے، یہ پورے شہر کی آواز ہے، کئی گاؤں کی آواز ہے، کئی شہروں کی آواز ہے، اور اس میں 3-4 اضلاع آتے ہیں ان کی آواز ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کی آسانی کی آواز ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ بالکل سنسیئر ہو کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا، اور جو لوگ راستے بناتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ قصور ایک بہت ہی محنتی ضلع ہے، اور شہر قصور میں بہت سارے جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں، وہ چمڑے کی صنعت، پاور لومز کی یا جوتوں کے کارخانے ہیں، اور بے حد محنتی لوگ ہیں یہ، لیکن ان کو سہولت 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ یہ قصور سے لاہور کا فاصلہ تقریباً 55 کلومیٹر تھا، جو کم ہوتے ہوتے 30 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ لاہور کی آبادی بڑھتی گئی اور وہ گجومتے تک آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے وزیر اعظم جناب محترم میاں شہباز شریف صاحب نے لاہور قصور بہاول نگر موٹر وے کا اعلان کیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، منصوبے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کی کاوشیں، آپ کی محنتیں، آپ کی لگن ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، گھر بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور پورا ملک تو بہت بڑی بات ہے، اور پچھلے 4 سالوں سے سارا کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا حالات تھے۔ اپنی سڑکیں بنائیں، پل بنائے، اور یہاں پہ موٹر ویز بنائے، ہم آپ کی کاوش کو کبھی بھی بھلا نہیں پاتے، لیکن اب صورتحال یہاں پہ کھڑی ہے کہ آپ نے لاہور قصور بہاول نگر موٹر وے کا افتتاح کرنا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ بتایا گیا کہ لاہور قصور موٹر وے کا افتتاح کر دے قصور سٹی کے لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہے؟ قصور کے لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ یا وہ اسی کشمکش میں زندگی بسر کرتے رہیں گے، سسکیاں بھر کے، تکلیفیں سہ کے، اور تکلیفوں کے ساتھ وہ جیسے وہ زندگی بسر کی آنے والی نسلیں بھی ویسے ہی رہیں گی؟ ہم آپ کی اس بہت بڑی منصوبہ بندی کو سلام پیش کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہماری بات بھی ضرور سنیے گا۔ جب اپنے اتنے پیسے لگانے ہیں، اربوں روپے لگ جانے ہیں اس کے اوپر، اگر قصور کو آپ ساتھ میں شامل نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہی لوگ، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، لاہور قصور روڈ میں ہم ڈیلی جاتے ہیں،
ہمارے بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں اور مزدور جاتے ہیں. آپ کو اگر تھوڑا سا خیال کریں تو ان سے رپورٹ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیلی کم از کم ایک بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے. درجنوں لوگ شہید ہو گئے، حادثے میں مر گئے، ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے اور لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. سال ہونے کو چلا، سڑک پوٹی گئی، سڑک کو اکھاڑ دیا گیا. روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ یارہ بھائی سے پوچھیں، ان سے یہ رپورٹ منگائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کوڈ ہوتی ہیں، جو کوڈ نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے. تو اب جب سہولت ملنے ہی لگی ہے، جناب محترم شہباز شریف صاحب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ایک ہی پارٹی کے یا چند لوگوں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، آپ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. پاکستان آپ کی سرپرستی میں آتا ہے اور آپ نے پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا ہوا ہے. یہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے اور اللہ نے آپ کی اس بات کو قبول کیا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اس ملک کا سربراہ بنا دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سرخرو کرے. آپ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مدعے کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ موٹر وے بنائیں گے تو آپ نے موٹر وے کا جو نقشہ بنا دیا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، وہ نقشہ دیا گیا ہے لاہور رنگ روڈ سے لے کر پتوں کی، پھر آگے وہ بھاول دیپال پور، پھر سیدھا وہ اکاڑا ساہیوال اور میاں چنو سے ہوتا ہوا آپ بھاول نگر جا رہے ہیں. تو جناب میں گزارش کرتا چلوں کہ ساتھ میں ملتان روڈ ہے، اس سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے میں تو ملتان روڈ آ جاتا ہے. ملتان روڈ کے دوسری طرف 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو موٹر وے آلریڈی ہے. سید والا، تاندلیاں والا، پھر آگے اکاڑا سے جب سید والا جاتے ہیں وہ تاندلیاں والا جاتے ہیں، موٹر وے آگے آتا ہے. اب ساہیوال چلے جائیں تو آگے پھر موٹر وے آ جاتا ہے 25 کلومیٹر کے اوپر، 30 کلومیٹر کے اوپر. اب ہڑپا چلے جائیں تو آگے پھر موٹر وے آ جاتا ہے، کمالیا اس کو ٹچ کرتا ہے. آگے ہم کچا کھو چلے جائیں تو وہاں پہ 17 کلومیٹر موٹر وے آ جاتا ہے. خانے وال کے اوپر سے موٹر وے گزر رہا ہے. تو جناب وہ تو جی ٹی روڈ بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، وہاں کے لوگ ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو آپ پھر اسی سڑک کے ساتھ ساتھ موٹر وے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ ہلوکی سے سیدھا قصور بائی پاس تک اس کی پیمائش کھینچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 22-24 کلومیٹر بنتا ہے ہلوکی انٹرچینج سے قصور بائی پاس تک. جب یہ قصور بائی پاس آ جائے گا تو قصور بائی پاس سے سیدھا آپ لے کے چلیں گے کھڈیاں، اور کھڈیاں سے گزارتے ہوئے آپ ٹھینگ موڑ پہنچ جائیں گے، اور ٹھینگ موڑ سے سیدھا جب آپ اس کو ٹرن کریں گے سیدھا لے کے جائیں گے اسٹیٹ، تو ایک طرف حجرہ آ جائے گا، دوسری طرف بصیر پور آ جائے گا. اور جب بصیر پور سے گزرے گے آگے حویلی وساوا آ جائے گا، اس کے ساتھ مرلے آ جائیں گے، آگے فیڈر آ جائے گا، فیڈر کراس کرتے ہی بھاول نگر چوک آ جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ 25-30 کلومیٹر کا سفر یہ ہو گیا. اور یہاں سے راجو وال جو جوڑیا پلے ہیں جوڑی پلے بصیر پور، یہاں سے تقریباً اسٹیٹ 70-75 کلومیٹر بڑھے گا. آگے فیڈر آ جائے گا 15-20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور 30 کلومیٹر کا مکلوڈ گنج سے ہوتا ہوا سیدھا آپ بھاول نگر چوک پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اگر ادھر سے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 150 کلومیٹر کے اوپر آپ بھاول نگر چوک میں جا سکتے ہیں، بھاول نگر جا سکتے ہیں. آگے 45 کلومیٹر آگے چشتیاں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ حاصل پور ہے، ساتھ میں لٹن ہے، سیفن ہے، بہاڑی 50 کلومیٹر ادھر آ جائے گا، آرا پورا بہاڑی اس کے اندر آ جائے گا. تو اس کے ساتھ پاک پتھر کا روڈ بھی ادھر لگ جائے گا، آرا پورا بہاڑی والے لوگ بھی لگ جائیں گے، سائی والے لوگ پاک پتن آگے سیدھا اسی ٹرن آؤٹ پہ چلے جائیں گے، اسی موٹر وے پہ آ جائیں گے. تو دیپال پور کے ساتھ ہی یہ لگ جائے گا. اور دیپال پور سے اکاڑا 22 کلومیٹر ہے، 35 کلومیٹر ہے. آپ کو پھر ادھر آ جائے پیچھے تو مانگا منڈی، پتوں کی، یہ سارا اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو کون سی ایسی بات ہے کہ ہم نے اتنا 294 کلومیٹر جو لمبا بنا رہے ہیں، اگر اس کو ادھر سے کر دیں گے تو قصور شہر کو آسانی ہو جائے گی. اور اسی کو اگر آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں تو جب بھاول نگر سے آپ 100 کلومیٹر جو بھاول پور ہے آپ اس کے ساتھ اس کو ملا دیں. اگر آپ نے 300 کلومیٹر ہی موٹر وے بنانا ہے تو سیدھا ادھر لے جائیں تاکہ لوگوں کی آسانی ہو جائے، لوگوں کا سفر کم ہو جائے. آپ دیکھیں گے یہ موٹر وے جو دوسرا موٹر وے ہے اس سے زیادہ چلے گا، کیونکہ یہاں پہ جب لوگ چلیں گے پشاور سے، اسلام آباد سے،
تو ان کو یہ خواہش ہوگی کہ ہم سرکار بابا بلے شاہ کی نگری میں آئے ہیں، چلو سلام کرتے جائیں۔ اگر آپ ایک انٹرچینج قصور میں بلے شاہ انٹرچینج بنائیں گے تو یہاں سٹے ہوگا، پلازے بنیں گے اور لوگ یہاں پہ رکیں گے، سیاح رکیں گے، کاروباری طبقات رکیں گے، یہاں پہ سٹے کریں گے اور ہزاروں لوگوں کو روزگار مل جائے گا، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ اور جب لوگ کراچی سے چلیں گے وہ بھی کہیں یار درمیان میں بابا بلے شاہ سرکار آتا ہے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے، چلو بابا بلے شاہ سید بلے شاہ کے دربار پہ ہم حاضری بنیں، قصور شہر بھی دیکھیں اور ایک آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد ہم نے سٹے کرنے کے بعد ہم آگے نکل جائیں گے۔ اور اس میں ایک یہ ہسٹری بھی ہے اور نیک بندوں کی سرزمین بھی ہے، اور سید بابا بلے شاہ سرکار پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان کی تمام باتیں مانی جاتی ہیں اور ان کے کلمات جو انہوں نے بتائے ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جناب محترم جناب شہباز شریف صاحب، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، تھوڑا سا کر لیجئے، تھوڑا سا غور کر لیجئے، لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور اس سے زر مبادلہ بھی بہت آئے گا، قصوریوں کو بھی آسانی ہو جائے گی، اور ساری زندگی قصور نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے 5-4 دفعہ حاجی صابر انصاری کو MP کا ٹکٹ دیا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، اس کو نہیں آپ کی ٹکٹ کو ووٹ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے ایک بچے کو ووٹ ٹکٹ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑی، تو آپ 15 سال ہو گئے وہ بچہ ہی MP ہے، چاہے وہ 15 دن کے لیے ٹکٹ کے اوپر کھیلتا ہے، 20 دن کے لیے ٹکٹ کے اوپر کھیلتا ہے، اس کی محنت بہت زیادہ ہے کہ وہ بیچارہ 15-20 دن محنت کرتا ہے ٹکٹ پکڑ کر کے، میرے پاس میاں شہباز شریف کی نون کی ٹکٹ ہے، مجھے ووٹ دو، اور پورا قصور اس کو ٹکٹ کی ووٹ دے دیتا ہے۔ دوسرا آپ نے MNA کر دیا، وہ بھی بچہ ہے MNA بن گیا، اس کو بھی ووٹ دے، آپ کی ٹکٹ کو ووٹ مل رہا ہے۔ جب پورے شہر کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، قصور آپ کو چاہتا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتا ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ قصوریوں کے ساتھ پورا انصاف کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ پیار کریں اور ان کی بات کو سمجھیں، ان کی تکلیف کو سمجھیں۔ اگر آپ نے قصور کی تکلیف کو نہ سمجھا تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے تکلیف دہ عمل ہوگا کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں بتایا جا رہا، آپ کو نہیں بتایا جا رہا، ہمارا کوئی نمائندہ سٹی قصور کا بات نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر یہاں سے 30 کلومیٹر دور جا کے موٹر وے پہ شامل ہونا ہے تو پھر ہم رنگ روڈ سے شامل ہو جائیں گے، لیکن وہاں بھی کیا ساری سڑک ٹوٹی ہے، یقین جانے جس سے آپ کے آنے کا اندیشہ ملا ہے، سڑک رات دن بن رہی ہے، کاش کہ کسی کے مرنے میں یہ بن جاتی، سینکڑوں لوگ مر گئے لیکن کسی نے نہیں بنائی۔ آپ کے ایک آنے کی وجہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ چکر لگاتے رہا کریں تاکہ کوئی سڑک جو ٹوٹی پھوٹی لوگ جو مر رہے ہیں بے گناہ وہ مرے تو نہ، آپ کے آنے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو آپ کو آنا چاہیے، بائی روڈ ہی آنا چاہیے تاکہ جلدی جلدی یہ سارے کام ہو جائیں۔ تو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ موٹر وے کو لاہور رنگ روڈ سے لے کے قصور کو ٹچ کر کے قصور میں انٹرچینج بنا کے قصور کے ساتھ اس کو بذریعہ کھڈیاں اور یہ بصیر پور پھر آگے مرلے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مرلے آتے ہیں، مرلے کے ساتھ فیڈر آتا ہے، پھر مگلوٹ گنج کو اوپر سے سیدھا آپ بابا نگر لے جائیں اور اسی بجٹ میں آپ اس جو روڈ ہے اس کو بابا نگر میں ٹچ کر دیں، اس میں سیپن بھی آ جائے گا، حاصل پور پھر آگے جتمان منڈی سارے آ جائیں گے، اس میں جتنے ہیں ملتان کے لوگ جو لودھرا ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل ہوگا۔ تو اتنا بڑا آپ کا منصوبہ ہے، اگر آپ ایسے کر لیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کو جزا دے گا۔ ہم آپ سے درخواست کر سکتے ہیں، قصور کی عوام بڑی تکلیف میں ہے، میاں شہباز شریف صاحب آپ ملک کے سربراہ ہیں، بڑی تکلیف میں ہے عوام، بارشیں آتی ہیں تو 6-6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک پہلے بھی اپلیکیشن دی گئی ہے کہ شہر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں، گندے پانی سے بچ جائیں، لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں، لوگوں کے نقصانات بچ جائیں۔ لیکن آپ اگر یہ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ کو پورے شہر نے، پورے ضلع نے نون لیگ کو آج تک مانا ہے، نون لیگ کو ووٹ دیا ہے، آپ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ موٹر وے کا قصور سے ضرور گزاریں، اگر نہیں تو ووٹ کے لیے گزاریں، ووٹ کسی بندے کو نہیں دیا جا رہا، ووٹ آپ کی ٹکٹ کو دیا جا رہا ہے، ورنہ یہاں کسی کو تو 200 ووٹ نہ ملے، لیکن آپ کی ٹکٹ کو لاکھوں ووٹ لوگ دیتے ہیں۔ اگر آج آپ نے ان کا درد نہ سمجھا، قصوریوں کی تکلیف نہ سمجھی، قصوریوں کے لیے آسانی پیدا نہ کی، تو یقین جانیں پھر ایسا نہ ہو کہ ہم آقا کریم کو شکایت کر دیں
ہمیں آقا کریم سے شکایت کرنے کا موقع نہ دے، کیونکہ ہم بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، آقا کریم کے امتی ہیں، غلامان رسول ہیں، اور ہم تکلیف میں ہوں. آپ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ بھی محمد کے امتی ہیں، آپ بھی آقا کریم کو ماننے والے ہیں. تو پھر کیا جواب دیں گے یہ سارے ارباب اختیار کہ لوگ مرتے رہے، لوگ تڑپتے رہے، لوگ سسکتے رہے، اور آقا کریم کو جب پوچھیں گے میرے غلام تڑپ رہے تھے، میرے غلام سسک رہے تھے، میرے غلام تکلیف میں تھے، میرے غلام مصیبت میں تھے، تو آپ سربراہ مملکت تھے، آپ ارباب اختیار تھے، آپ نے کیوں ان کی بات نہیں سنی؟ تو ہم تو آپ کے ویل وشر ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بہتر کرے، آپ کی آخرت بھی بہتر کرے. آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی محبت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے لیے یہ معاملات کو ضرور کیجئے، یہ موٹر وے ضرور بنائیے. ابھی یونیورسٹی کا شور پڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے منظور کرائی، دوسرا کہتا ہے میں نے کرائی. ارے میں کہتا ہوں اگر یہاں سے گلیوں سے اٹھ کے کسی بندے کو اسمبلی میں کوئی لے کے گیا تو وہ عوام لے کے گئی ہے، اگر کسی نے منظوری کرا بھی دی ہے تو کیا ہوا، یہ ان کا حق تھا. جو بھی بندہ برسر اقتدار آتا ہے اس کا حق ہے کہ ہر کام کرے، ضروری نہیں کہ اپنی تعریفیں ہی کرواتا پھرے. ہر بندے کا حق ہے یہ کام کرے. اور جس عوام نے اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اتنے سالوں سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو خدا کے لیے آج آپ کے ساتھ دینے کا وقت آ گیا ہے. میاں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب، آج آپ کا وقت ہے فیصلہ کرنے کا کہ آپ نے قصور کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے یا قصور کے ساتھ پیار کرنا ہے. اس ایک کام سے ایک تو قوم کا پیسہ بچے گا، قومی خزانے کا پیسہ بچے گا، دوسرا یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور قصور جب ہندوستان پاکستان ایک تھے برصغیر پاک یہ بہت بڑے چھوٹا مانچسٹر کہلاتا تھا، کاروباری طبقہ تھا، اب یہ پس کر رہ گیا ہے. خدا کے لیے موٹر وے کا قصور کے ساتھ لنک کر دیں، ہماری نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. میاں صاحب اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں تمام دوستوں سے، سیاسی سماجی لوگوں سے کہتا ہوں میرے الفاظ میں کوئی سختی ہوتی ہے، اگر کوئی سختی ہے تو معاف کر دیجئے گا. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ دل رو رہا ہے، دکھ رہا ہے دل. کدھر جائیں ہم، کس سے پوچھیں ہم؟ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل میں کیا حال ہے سب جانتے ہیں. یہ لاہور قصور روڈ ٹوٹا ہوا ہے، پہلے تو چوتھا ہی تھا، ہمیں گلہ نہیں، لیکن آپ تو ہمارے اپنے تھے، آپ کو تو قصور نے ہمیشہ اپنا ہی سمجھ کے ووٹ دیا. اور ہماری مائی بہنیں جب وہ بے پردہ وہاں گری ہوتی ہیں تو یہ ہمارا دل پھٹ جاتا ہے. کدھر جائیں؟ جب قصور میں پانی آ جاتا ہے تو سارا قصور ڈوب جاتا ہے، کدھر جائیں؟ یہ آپ کے اوپر ہی ہم آپ سے ہی درخواست کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. میں ان نمائندوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ قصور کے نمائندے ہیں، یہ جھوٹی موٹی کی پوسٹیں لگانا چھوڑیں، یہ تعریفیں کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی. اسمبلی میں آپ نے لوگوں کو پہنچایا ہے، اسمبلی کے لیے آپ نے لوگوں کو ووٹ دیا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو ان کو بھی سیٹ ملی، آپ نے نواز شریف کو ووٹ دیا تو ٹکٹ کو ووٹ دیا، آپ نے پی ٹی آئی کو ٹکٹ کو ووٹ دیا، آپ نے تو سب کو ووٹ دیا ہے. تو ٹکٹوں کی وجہ سے یہ لوگ ایم این ایم پی اے بن گئے. اور آج اگر کسی نے کوئی کام چھوٹا موٹا کروا دیا ہے تو یہ گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے، ٹیکس آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، تو کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اپنے بچوں کا سوچیں، اپنی نسلوں کا سوچیں، اپنے آنے والے وقت کا سوچیں. ہم نے نہیں رہنا، ہم تب جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایسا تو ضرور کچھ کر جائیں کہ اللہ پاک راضی ہو، دنیا کو چھوڑے، آقا کریم راضی ہو. کیا میرا بندہ تو دنیا میں گیا تھا تو کچھ کر آیا تھا. باقی میاں صاحب میں جانتا ہوں آپ نے چشتیاں کے بڑے بڑے روڈ بنائے، ملتان روڈ بنائے، آپ نے فیصلہ آباد سے سائیول روڈ بنایا، آپ نے ازاق شمیر ڈڈیال چکسواڑی سارے روڈ بنائے. میں جانتا ہوں آپ نے ادھر پھر دپال پور روڈ بھی آپ نے بنائے تھے پرلی سائڈ پہ، کہاں کہاں نہیں آپ نے کام کیا. آج ہماری باری آئی ہے، لاہور پورا بنا دیا، آپ نے دریا خان والا روڈ بنا دیے، کیا کیا نہیں کیا. آج ہمارے لیے مہربانی کریں، گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہ لاہور قصور بھاول نگر موٹر وے کو قصور سے ملایا جائے تاکہ ہمارے عوام کے لیے آسانی پیدا ہو. اور جو یونیورسٹی کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور یونیورسٹی ہمارے شہر میں بنائی جائے. ہمارے بچوں کو بہت تکلیف ہے، اب کرایہ افورڈ نہیں ہوتے، اب نہیں اتنا پیسے ہیں ہمارے پاس، ہمارے غریب لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں. ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں.
کو گستاخی ہوگی ہو تو ارباب اختیار سے تمام سے، یہ میرا نہیں، یہ سارا کام، یہ ساری باتیں مخلوق خدا کی ہیں، مخلوق خدا بڑی تکلیف میں ہے، تو مہربانی فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ دے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس کو اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی کبھی مجال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ ہوگی ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سب جس کو کبھی جہاں سے خزاں کو گزرنے کی کبھی مجال نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔